بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 153 اور آج اس کی 5ویں قسط ہے اور سب ہیڈنگ یعنی پوائنٹ چوتھا ہے بیر معونہ کا المیہ. ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں، مگر یہ مین ہیڈنگ جو ہے یہ ہے احد کے بعد کی فوجی مہمات. اس کا ایک پوائنٹ تھا سریہ ابو سلمہ، دوسرا تھا عبداللہ بن انیس کی مہم، تیسرا رجی کا حادثہ، اور اب یہ پوائنٹ بیر معونہ چوتھا پوائنٹ ہے. اس کا المیہ کچھ حصہ پیش کیا ہے، کچھ بقیہ ہے. پیج ہے 399. ناظرین، یہ سب غزوہ احد آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. یہ وہ واقعہ ہے جو دشمن نے غزوہ بدر کا بدلہ چکانے کے لیے کیا. اس میں مسلمانوں کی حکمت عملی اچھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دشمن نے بہت نقصان پہنچایا. ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی یہ کتاب ہے. دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. وقت آنے دے، دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ ہے زمانے سے ہم نہیں. کچھ بقیہ حصہ ہے بیر معونہ کا المیہ. حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ اس دردناک المیہ کی خبر لے کر مدینے پہنچے. ان 70 فاضل مسلمین کی شہادت کے المیہ نے جنگ احد کا چرچا تازہ کر دیا، اور یہ اس لحاظ سے زیادہ المناک تھا کہ شہداء احد تو ایک کھلی ہوئی اور دو بدو جنگ میں مارے گئے تھے، مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے. حضرت عمر بن امیہ زمری واپسی میں وادی کناہت کے سرے پر واقع مقام کرکرا پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے. وہیں بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ کر اتر رہے. جب وہ دونوں بے خبر سو گئے تو حضرت عمر بن امیہ نے ان دونوں کا صفایا کر دیا. ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ کی طرف سے عہد تھا، مگر حضرت عمر جانتے نہ تھے. چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ کو اپنی اس کارروائی کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازماً ادا کرنی ہے. اس کے بعد آپ مسلمان اور ان کے حلفاء یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور یہی واقعہ غزوہ بنی نذیر کا سبب بنا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. رسول اللہ کو معونہ اور رجی کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے، اس قدر رنج پہنچا، آپ اس قدر غمگین و دل فگار ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کرام کے ساتھ غدر و قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے صحابہ کو بیر معونہ پر شہید کیا تھا، آپ نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی. آپ نماز فجر میں رحل، زکوان، لاہیان اور اسیہ پر بد دعا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وحی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی. وہ وحی یہ تھی: ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں. اس کے بعد رسول اللہ نے اپنا یہ قنوت ترک فرما دیا. ناظرین، یہ ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے اور یہ آج کی آخری قسط تھی. واقدی نے لکھا ہے کہ رجی اور معونہ دونوں حادثوں کی خبر رسول اللہ کو ایک ہی رات میں مل گئی تھی. ابن سعد نے حضرت انس رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ جس قدر اہل بیر معونہ پر
غمگین ہوئے میں نے کسی اور پر آپ کو اتنا زیادہ غمگین ہوتے نہیں دیکھا. ناظرین یہ واقعہ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ ہوا غزوہ بنو نذیر، مگر وہ ہم کل کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کی ویلاگ کی 5 قسطیں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں. مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں مجھے، آقا کے روزے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ قصے آقا کے یاروں کے، وہ باتیں صحابہ کی جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا، وہ نعتیں یاد آتی ہیں. وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا ہو زمزم مدینے میں، جو آقا نے عطا کی تھی سوغاتیں یاد آتی ہیں.